زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج جو ہمیں ٹاپک ہمیں سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے سورہ المائدہ، اور اس کا ورس نمبر ہے 27 ٹل ورس نمبر 32۔ دیکھیے، ماہ رمضان، جیسا کہ کل بھی آپ سے عرض کی تھی، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن شریف سے زیادہ قائم کریں۔ دیکھیے، ہر کتاب کا ایک جانر ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ آپ فزکس پڑھتے ہیں تو اس کا سبجیکٹ فزکس ہے، آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں تو کیمسٹری، آپ بایولوجی پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ انسانی جسم وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن شریف کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مبارک کتاب میں ہمیں ہمارے بارے میں بتایا، ویئر ڈو وی کم فرام، ہم کہاں سے آئے، ہمیں کہاں جانا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر آ کر ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کون کون سی چیزیں جس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ مبارک کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ہی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ اب کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ایک شخص 60 یا 70 سال اس زندگی کے گزار کے چلا جائے، اس کو یہ نہیں پتا ہو کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا، حالانکہ یہ کتاب اسی شخص کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اس کو یہ پڑھنا تھا اور جاننا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھا، اور اس نے یہ سوچا کہ مجھے تو اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود اپنے تجربات سے زندگی میں سیکھتا چلا جاؤں گا۔ تو لا علمی بہت بڑا نقصان دیتی ہے، آپ خود جانتے ہیں، جہالت سے بڑھ کے تو کوئی چیز انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب جو خود اس بندے کے لیے نازل کی گئی ہے وہ نہ پڑھے تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے، آپ اس کو یوں سمجھیے، لیٹ سپوز یو آر بائنگ اے ویری ایکسپینسو مشین اور موبائل فون اور سم تھنگ، اور لیٹ سپوز آپ کو وہ یوز کرنا نہیں آتا، تو ساتھ میں آپ کو ایک انسٹرکشن مینول دیا جاتا ہے نا، تو اس کو پڑھ کے آپ یقیناً یوز کریں گے۔ تو اگر مشینری بہت ایکسپینسو ہے تو آپ کو ڈر لگے گا کہ کہیں میں اس کو کوئی غلط بٹن نہیں دبا دوں، غلط طریقے سے یوز نہیں کر لوں تو خراب نہیں ہو جائے۔ سو دا مور ایکسپینسو دیٹ تھنگ از، دا مور یو آر گوئنگ ٹو بی کیئرفل ود ریگارڈس ٹو دیٹ۔ تو آپ بتائیے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے کیا؟ کوئی چیز نہیں۔ جان ہے تو جان ہے، زندگی ہے تو اس کی بدولت باقی نعمتیں بھی ہیں، اگر زندگی نہیں ہو تو پھر باقی نعمتیں تو نہیں رہی۔ تو اسی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک کتاب دی ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ دنیا میں آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی جان سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ نہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، نہ ہمارے والدین جانتے ہیں، نہ اساتذہ جانتے ہیں، نہ کوئی اور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے حکم سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، تو وہ جانتا ہے کہ ہمیں کون کون سی ویکنیسز ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہو تو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں موجود ہیں، تو انہیں خوبیوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، ان ویکنیسز پر اوورکم کرنے کے لیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شارٹ کمنگز رکھی ہیں، ہمارے لحاظ سے جو شارٹ کمنگز، انہیں اللہ تعالیٰ تو جو چیز پیدا کرتے ہیں پرفیکٹ ہی ہوتی ہے، ہمارے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے جس کو ہم ایپ یا شارٹ کمنگز کہتے ہیں، یا تو یہ فالٹس کہتے ہیں، تو اس پہ کیسے ہمیں اوورکم کرنا ہے، دنیا میں کون کون سی چیزیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، تو یہ مبارک کتاب ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہے حسد کے بارے میں۔ کل جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں بھی حسد کا ایلیمنٹ موجود تھا کہ شیطان نے حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں بھی جو ہمیں مین لیسن یا مین ٹیچنگ جو دی گئی ہے وہ ہے حسد کے بارے میں، کہ اس بیماری سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا عیب ہے، ایک ایسی خرابی ہے جو انسان کو اور بہت سارے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، حتیٰ کہ قتل کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ المائدہ میں آیت نمبر 27 سے دو بھائیوں کا واقعہ بیان فرمایا، حابیل اور قابیل، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب دیکھیے، ہوتا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا، جیسا کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اب اللہ کے حکم سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہی تھا کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا ہے، انہیں خلیفہ بنانا ہے،
ان کی اولاد دنیا میں آئیں گی جن پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں گے، وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یوں ہوتی تھی کہ انہیں صبح کو ایک پیر دیا جاتا تھا اور شام کو ایک پیر جو ہے اولاد کا دیا جاتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ there is a pregnancy of 9 months اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ دنیا میں آ رہا ہے، not like that۔ صبح کے وقت ایک پیر دیا جاتا ہے اولاد کا اور شام کو ایک پیر دیا جاتا تھا۔ تو ایک پیر میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، ایسے ہی شام کو جو پیر ہے اس میں بھی لڑکا اور لڑکی ہے۔ تو ایک پیر میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو رہے ہیں یہ آپس میں بھائی بہن کہلائیں گے اور یہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایک پیر میں ایک جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی دوسرے پیر میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوگی، ایسی دوسرے پیر میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح، اس کی شادی اس پہلے پیر میں موجود جو لڑکا ہے اس کے ساتھ ہوگی، یعنی اس طرح سے ان کی کراس میرجز ہوں گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ اب دو بھائی جو ہیں قابیل اور حابیل، ان میں جو بڑا بھائی ہے وہ ہے قابیل۔ اچھا، قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ بھی انتہائی خوبصورت تھی۔ پھر ان کے بعد جو پیر پیدا ہوا اس میں حابیل تھا اور حابیل کی بہن تھی۔ اصولاً ہونا یہ تھا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوا۔ وہ قرآن شریف میں تو اس کی بہن کا نام ذکر نہیں ہے لیکن مفسرین نے اس کا نام اقلیمہ ذکر کیا۔ تو حابیل نے چاہا کہ قابیل کی بہن سے نکاح کرے جیسا کہ اس زمانے کا حکم تھا، تو نکاح کرنے کا اس نے ارادے کا اظہار کیا، تو قابیل نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا معاذ اللہ۔ چونکہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی تو قابیل چاہتا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے نہ کہ حابیل اس سے نکاح کرے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے خلاف تھا جو کہ ان کے والد ہیں، ان کے نبی ہیں، کیونکہ کراس میرجز ہو سکتی ہے نا، ایک ہی پیر میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کا تو نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو قابیل اپنی اس بات پہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا، کسی اور کا نکاح میں اس سے نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، اب جب یہ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس کو منع کیا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اس لیے آپ ہمیں سے منع کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سے یہ کہا، اچھا ایسا کرو، تم اپنی بات پہ دلیل چاہتے ہو نا، تو ایسا کرتے ہیں تم دونوں کو قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا، یعنی جیسا وہ چاہے گا ویسا کریں گے۔ اچھا، اب اس زمانے میں قربانی کا جو طریقہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرنی ہے اس کو کسی مقام پہ رکھ دیا جاتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسمانی بجلی آتی تھی یا آگ آتی تھی جو اس کو وہاں سے جلا دیتی تھی یا غائب کر دیتی تھی۔ یہ قربانی کا طریقہ ہوتا تھا قبول ہونے کا۔ تو جس کی قربانی کو آگ یا بجلی لے جائے تو گویا کہ وہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ جو قابیل ہے وہ کچھ گندم لے کر آیا، گندم کا ڈھیر اس نے رکھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ حابیل وہ ایک بکری لایا اور اس نے بکری رکھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے۔ اب دونوں کو یہ توقع ہے کہ یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے گا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک آسمانی بجلی آئی اور بجلی اور بکری کو وہاں سے غائب کر گئی، لے گئی، اور جو گندم کا ڈھیر ہے قابیل کا وہاں پر پڑا کا پڑا رہ گیا۔ یہ دیکھ کے اس سے شدید غصہ آیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب یقیناً یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہونی ہے، کیونکہ وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کو فالو کر رہا ہے۔ قابیل معاذ اللہ وہ خود اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، اس کے والد اس کو منع کر رہے ہیں اس کرنے سے، لیکن وہ باز نہیں آ رہا، تو یقیناً اس کی قربانی قبول نہیں ہونی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کو مزید غصہ آیا اور اس کا جو حسد جو اس کے دل میں تھا حابیل کے لیے مزید بڑھ گیا۔ تو اس نے پھر اظہار کیا کہ میں تمہیں ضرور بے ضرور قتل کروں گا، تمہیں مار دوں گا جان سے، یہ اس نے دھمکی دی۔ جب یہ دھمکی دی تو حابیل نے اس کو سمجھایا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں قرآن شریف میں ارشاد فرمائی ہیں، تو میں اس کو پڑھتا ہوں، ذرا آپ توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر آدم کی دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجیے، یعنی آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا پورا واقعہ درست ان کو بیان کر دیجیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر،
جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قال لأقتلنک، اس دوسرے نے یعنی قابیل نے کیا کہا؟ لأقتلنک، میں ضرور بے ضرور تمہیں قتل کروں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے اس سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف متقین کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے. یعنی حابیل اس کو جواب میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میری قربانی قبول ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اگر تمہاری قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. تو جو تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، یہ قتل کی دھمکی دینا تمہارا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرا کیا قصور. قربانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں. متقین کا لفظ تقویٰ سے نکلا ہے، یعنی وہ لوگ جن میں تقویٰ کی صفت موجود ہوتی ہے، جن میں تقویٰ کا ایٹریبیوٹ موجود ہوتا ہے. تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر لمحے اطاعت کرنا، جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا. یہ مطلب ہوتا ہے تقویٰ کا. بعض کتابوں میں آپ کو اس کا معنی خوف خدا بھی ملے گا، چیزوں سے بچنا ملے گا. تو ان سب کا جو باٹم لائن ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہی ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت کرنا. تو دیکھیے حابیل یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، وہ قابیل سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیے ساتھ ساتھ ہمیں غور بھی کرنا ہے نا، قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ساری چیزیں عبادت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، قربانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا. ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہ بھی قربانی ہے. ماہ رمضان میں باقاعدہ جانور کی جو قربانی پیش، ماہ عید الاضحیٰ میں وہ بھی قربانی ہے. ہم جو روزہ رکھ کے اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں یہ بھی ایک قربانی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو متقین ہوتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تو دیکھیے ہماری جو اعمال ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. ہم جس طرح سے اعمال کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرعی احکامات کے مطابق نہیں ہوتے. یہ ہوتے بھی ہے تو کہیں نہ کہیں بتقاضۂ بشریت اس میں کمی رہ جاتی ہے، اخلاص میں کمی رہ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رضا حاصل کرنے کی نیت میں رہ جاتی ہے. یعنی بحیثیت انسان ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. تو ایک تو ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور اپنے کرم سے ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے بتقاضۂ بشریت اسے پورا کریں. لیکن ہمیں یہ ضرور غور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ویسے انجام دیتے ہیں جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے. تو یاد رکھیے سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائٹیرین سیٹ کیا ہے، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فرق ہے کہ جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. جو ان کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو یقیناً وہ عبادت اس میں کمی کوتاہی موجود ہے. تو جب جو بھی عبادت کریں اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو فرض ہے ہم پر وہ ہے اس کا علم سیکھنا. 5 نمازوں کا علم، طہارت ہے، وضو ہے، غسل کے احکامات ہیں، پاکی ناپاکی، کون کون سی چیزیں جو ہمیں ناپاک کر دیتی ہیں ظاہری اعتبار سے یا وہ ناپاک ہے جو نظر نہیں آتی، ڈفرینٹ چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، تیمم وغیرہ، یہ تمام کے تمام احکامات آ جاتے ہیں پاکیزگی میں. ایسی نماز پڑھنے کے کیا ظاہری آداب ہیں، نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا شرائط ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہماری باطنی توجہ کیسی ہونی چاہیے. ایسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے کیا احکامات ہیں، یاد رکھیے سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر. ایسے ہی زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں، کون لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہے. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں تو اس کے احکامات سیکھنا فرض ہے. ایسے ہی حقوق العباد جو ہم ادا کرتے ہیں، میاں بیوی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، بچے ہیں تو والدین کو بچوں کے حقوق، اولاد کو والدین کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، ایسے پڑوسیوں کے، مسلمان بھائیوں کے، حتیٰ کہ جانوروں اور غیر مسلموں کے حقوق بھی انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جس کا علم سیکھنا فرض قرار دیا. اگر ہم اس کا علم نہیں سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوں گے. اس کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہو تو توجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام شرائط ہوں. اب دیکھیے یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم دنیا کے کسی کام کے لیے جاتے ہیں، اگر فار ایگزامپل شناختی کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہے آپ کو ایگزامس کے لیے، تو جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی وی ول میک شیور ٹو فلفل آل دوز ریکوائرمنٹس. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیں،
کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ وہ ID کارڈ نہیں بنے گا، وہ پاسپورٹ نہیں بنے گا، وہ ایگزام کا ایڈمیشن کارڈ نہیں ملے گا وغیرہ، ایڈمیشن کارڈ نہیں ملے گا وغیرہ. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ساری ریکوائرمنٹس فلفل ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تو کچھ ریکوائرمنٹس ہمارے لیے، کچھ پری ریکویزٹس، کچھ شرائط ہمارے لیے سیٹ کیے نا. تو لہٰذا اس کو سیکھنا، اس کو جاننا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. تو اس آیت سے ہمیں بہت اچھا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی ہی عبادات کو قبول فرماتا ہے. تو متقین میں ایک ایلیمنٹ تو یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا اس سے بچا لانا. اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، زنا کرنا، فواحش وغیرہ وغیرہ، والدین کی نافرمانی، یہ سارے کے سارے بھی تو گناہ ہے نا. تو جو گناہ میں ملوث ہو تو اس لمحے وہ بھی تو متقی نہیں رہتا. تو تقویٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان تمام گناہوں کو چھوڑے. بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کر لے، لیکن اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، گناہوں سے بھرپور طریقے سے بچنے کی کوشش کرے. تو یہ تقویٰ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمائی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ متقین کی عبادات کو قبول کرتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک وہ جیسے لوگ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ بھی کرنی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادات کو قبول فرما. تو دیکھیے یہ جو بات ہے نا، اس کو پلیز آپ کسی کو جج مت کیجیے گا، کیونکہ دیکھیے قبول کرنے والی ذات یا نہیں قبول کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ہم تو نہیں ہیں. ہم دنیا میں ضرور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر کسی نے نماز اس طریقے سے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. آپ نے زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دے دی جو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عمرہ کرتے ہوئے آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کو عمرہ نہیں ہوا وغیرہ. تو یہ ہم دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے قوانین معلوم ہیں. قبول کرنے نہ کرنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم کسی کے بارے میں جج نہیں ہو سکتے کس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ حتمی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو وہ چاہے تو کسی کو شخص کو نماز پڑھنے نہیں آتی لیٹ سپوز، لیکن وہ کھڑے ہو کے ٹوٹے پھوٹے لفظ جو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سچے دل سے وہ اللہ کو اس نماز میں یاد کر رہا ہے. تو عین ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا اس سچے دل سے یاد کرنا پسند آ جائے، اس کی پوری کی پوری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اصول تو اس نے سارے ظاہری طور پہ پورے کیے ہیں لیکن باطنی توجہ موجود نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل پسند نہ آئے، یا کوئی اور گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہ فرمائے. تو قبول کرنے نہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، ہم اس پہ کسی کے جج نہیں بن سکتے. بہرحال پھر اس کے بعد حابیل نے قابیل کو جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو متقین کی عبادات کو قبول کرتا ہے نا. اور پھر اسے مزید کیا سمجھایا، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات کہی. حابیل یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اور پھر کیا کہتے ہیں مزید، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان ہلاک ہو. حالانکہ قابیل یہاں پہ غلط تھا. اگر قابیل حابیل پر حملہ کرے اسے مارنے کے لیے تو حابیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جواباً اس پہ بھی وار کر سکتے ہیں. اور سیلف ڈیفینس میں اگر کوئی شخص کسی کو مار دے تو قانون بھی جرم نہیں ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو حابیل چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم مجھے مارنے بھی آؤ گے، مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاؤ گے تو بھی میں جواباً تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہ تمہیں ماروں گا. تو اس سے ہمیں عظیمت کا سبق ملتا ہے کہ ہمارا ظرف اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ غلط سلوک کرے تو بھی جواباً اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی ذات مبارکہ میں ایسے ہی حضرت حابیل جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ولی ہیں. تو ان کی زندگی میں دیکھیے آپ کو ایک کردار ملے گا کہ بخشنا اور برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دینا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں. اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل جو وریز ہوتی ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، غم پریشانی ہوتی ہیں، بہت سارے انشاءاللہ ہمارے دل سے نکل جائیں. اس کے لیے بہترین ایگزامپل ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد والی زندگی میں آپ کو بے انتہا تکالیف پہنچائی گئی. مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھوڑا گیا. آپ اسی ایگزامپل کو لے لیجئے کہ 3 سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کو شیب ابی طالب، کیونکہ ابو طالب کی وادی تھی مکے کے باہر، وہاں پہ رہنا پڑا. مکے والوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا.
पूरे बनु हाशिम को वहाँ पे जाके रहना पड़ा। उस 3 साल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम को दरख्तों के पत्ते तक खाने पड़े। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए, तो वहाँ के ओबाश और जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं, लोग होते हैं, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माज़अल्लाह पत्थर बरसाए, जिससे आपका खून मुबारक निकला और आपके जो मुबारक नालैन थे, आपके मुबारक जूते थे, वो खून से भर गए थे। अब आप सोचिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर तकलीफ उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 7 औलाद अता फरमाए, 4 बेटियां और 3 बेटे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद का हुजूर के सामने इंतकाल हुआ, सिवाय एक हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, तो ये तो आजमाइशें भी अल्लाह की तरफ से आप पर आई और मुखालिफिन की जानिब से भी आप पर जुल्म तोड़े गए। लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल रहा? आपने तमाम लोगों को बख्श दिया, अपनी ज़ात के लिए आपने कभी भी किसी से इंतकाम नहीं लिया। तो इससे हमें सबक मिलता है कि जब कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें बड़ा होकर सोचना है, अपने जहन को ब्रॉड रखना है, अपने ज़र्फ़ को बुलंद करना है कि हाँ दूसरे ने गलत किया है तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी जवाबन उसके साथ गलत करूँ, बल्कि चीज़ को बर्दाश्त करके माफ़ करने का भी जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो हाबिल ने काबिल को एक आगे, देखो मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं किसी मुसलमान पे हाथ नहीं उठाना चाहता। फिर उन्होंने मजीद उसे समझाया, इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार, मैं चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह तेरे ही ज़िम्मे हो और तू जहन्नमियों में से हो जाए। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही जालिमों की सज़ा है। मेरा गुनाह यानी मुझे कत्ल करने का गुनाह, और तेरा गुनाह यानी जो तुमने पहले गुनाह किए, अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, ये तमाम के तमाम गुनाह तुम्हारे पल्ले में हो, तुम्हारे खाते में हो, तुम ही इसके जवाब दो और तुम ही जहन्नम में जाओगे। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही जालिमों की सज़ा है। तो उसको डरा रहे हैं कि देखो अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम्हारे जो पहले के गुनाह हैं वो तो हैं ही हैं, मुझे कत्ल करने का गुनाह भी तुम्हें मिलेगा, उन तमाम गुनाहों का जवाब दे तुम्हें होना पड़ेगा और तुम जहन्नम में जाओगे। तो इस तरीके से समझाया, लेकिन काबिल फिर भी बाज नहीं आया। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैंने ज़रूर हाबिल को कत्ल करना। अब हुआ ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए, काबिल ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और किसी तरीके से हाबिल को कत्ल कर दिया। वो कत्ल करने का तरीका कुरान शरीफ में मेंशन नहीं है, इसके बारे में कुछ इसराइली रिवायात हमें मिल जाती हैं। इसराइली रिवायत वो यानी जो अहले किताब से हमें मुंतकिल हुई हैं, तो चूँकि कुरान और हदीस के मुखालिफ नहीं होती, लिहाजा इनको उसूल के अतबार से कबूल कर लिया जाता है बाज़ों का। तो बाज़ तफसीर की किताब में आपको ये मिलेगा कि काबिल ने हाबिल के सर पर भारी पत्थर मारा और इस तरीके से माज़अल्लाह उन्हें शहीद कर दिया। तो बहरहाल इससे कंसर्न नहीं है हमारा, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि काबिल ने हाबिल को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, तो उसने अपने भाई के कत्ल का मंसूबा बनाया तो उसको कत्ल कर दिया और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फ़बअसअल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्द, अच्छा जब कत्ल कर दिया तो कत्ल करने के बाद अब काबिल को समझ में नहीं आया कि मैं हाबिल की लाश को कैसे छुपाऊँ। अब वो उनकी लाश को लेके जो है घूमता रहा ज़मीन पर कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर उसे छुपा दो, तो उसे कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश से मैं अपनी उसकी सोच में कि मैं कैसे जान छुड़ाऊँ। फिर उसने देखा कि एक कौवा आया और कौवे ने एक जो मरा हुआ कौवा वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो उस कौवे ने क्या किया कि काबिल के सामने ज़मीन को अपने पंजों से खोदना शुरू किया। खोद के उसने कब्र बनाई और दूसरे कौवे को उसके अंदर डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। तो काबिल ने जब ये तरीका देखा, अच्छा कि इस तरीके से मैं लाश को दफना सकता हूँ, तो उसने कौवे से ही सीखा कि लाश को कैसे दफनाना। तो उसने फिर कब्र खोदी और हाबिल अलैहिस्सलाम को उसने उसमें दफना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़बअसअल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्द लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह, फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था ताकि वो उसे दिखाए कि किस तरह अपने भाई की लाश छुपाए। तो यकीनन ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इज़्न से ही हो रही हैं और काबिल ने इस तरीके से हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को दफनाया। फिर उसने क्या कहा, क़ाला या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराब फ़अवारिय सौअत अख़ी, उसने कहा हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, बस वो पछताने वालों में से हो गया। यानी ये सारी चीज़ें देख के अब जो है वो काबिल को अफसोस होने लगा, उसे नदामत होने लगी। ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि जो कुछ मैंने किया है इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
یعنی یہ کرنے کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظروں سے گر گیا، اپنے والدین سے جدا ہو گیا، اپنے بھائی بہنوں سے جدا ہو گیا، وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، حابیل کی لاش کو لے کے گھومتا چلا آ رہا ہے، اور اس کو ایک جانور سے سیکھنا پڑا کہ لاش کو کیسے دفنانا ہے، تو اپنی اس حالت پہ افسوس کر رہا ہے کہ میں کس حالت پہ پہنچ گئی ہوں یہ قتل کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں پہ نادمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے یا وہ اپنی غلطی کو مان کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، نہیں، وہ توبہ نہیں کر رہا، وہ یہاں پہ ندامت اس کو اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو میں نے کیا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو اپنے نقصان پر وہ مزید پچھتا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھیے اس نے توبہ کر لی ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو اس طریقے سے مینشن نہیں کرتا، اور نہ مفسرین نے کہیں لکھا ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، تو اس کی توبہ کے بارے میں کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص قتل کرتا ہے تو سب سے پہلا گناہ ابن آدم کی پہلی اولاد کو جاتا ہے، یعنی قابیل کو، تو چونکہ قابیل نے قتل کیا تھا نا سب سے پہلے، اس سے پہلے انسانوں میں کبھی کوئی قتل ہی نہیں ہوا، تو یہ گناہ اس نے ایجاد کیا، تو اب دنیا میں جب تک یہ گناہ ہوتا چلا جائے گا تو اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو چاہے وہ گناہ آگے چل بھی رہا ہو تو بھی اس کا گناہ نہیں ملتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جب بھی ہم یاد رکھیے کوئی شخص ایسا گناہ ایجاد کرے کہ جب لوگوں میں وہ گناہ کنٹینیو رہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں، اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو دنیا سے چلا بھی جائے تو بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں ان کا گناہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ جتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کا گناہ تو کم نہیں ہوگا، لیکن ان سب کا گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ اس کے اپوزٹ آپ یاد رکھیے، کوئی شخص اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، کوئی اچھا کام کرے جس کو بعد میں آنے والے لوگ فالو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تو اجر دے گا ہی دے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نئے کام کو ایجاد کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں مینشن ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز جو گناہ پر مبنی ہو اسے آپ کبھی بھی آگے کسی کو فارورڈ نہ کریں، کسی کو آگے نہ پہنچائیں، کیونکہ جب تک یاد رکھیے وہ گناہ چلتا رہے گا تو ہمیں بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ آج کل بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں، سٹوریز آ جاتی ہیں، پکچرز آتی ہیں، میمز آتی ہیں، لوگ آگے اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو اس میں ایک جھوٹی اور من گھڑت بات لکھی ہوتی ہے جو کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کسی سیلیبریٹی، کسی پولیٹیشین کے بارے میں جھوٹی بات کہی ہوئی ہے، تو ذرا اس کو کنفرم تو کر لیں، فارورڈ کرنے سے پہلے۔ جھوٹی خبریں بعض اوقات آگے پہنچا دی جاتی ہیں، یہ اٹ سیلف ایک گناہ ہے۔ بعض اوقات کسی پرسنالٹی کا اس سے مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ایک الگ گناہ۔ بعض اوقات اس میں فحش مناظر موجود ہوتے ہیں، تو جب تک یہ آگے فارورڈ چلتا رہے گا، وائرل ہوتا رہے گا، یہ چین چلتی جا رہی ہے، جس نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ ایسے ہی وہ تمام افراد جو شوبز سے وابستہ ہوتے ہیں، کہیں اگر کوئی اس طرح کا میوزک بناتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور لے کر جاتا ہے، کوئی اس طرح کے ڈراماز یا موویز بناتا ہے کہ جس میں اسلام کے خلاف چیزوں کو ترویج دی جا رہی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصولوں کو، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو اس میں فراموش کیا جا رہا ہے بے حیائی کی صورت میں اور یعنی کی صورت میں، تو جتنے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں یا آگے سپورٹ کریں گے، آگے پہنچائیں گے، وہ سب کے سب لوگ اس گناہ میں شریک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گناہ تب تک رہے گا جب تک انسان توبہ نہ کرے۔ دیکھیے آج چونکہ گناہ میں نظر نہیں آتے تو شاید ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اس کا ایک طریقہ اگر علماء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے، کہ واقعی انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک پتھر لا کے اپنے گھر میں رکھ دے، جب دوسرا گناہ ہو تو ایک اور پتھر لا کے رکھے، تیسرا ہو تو ایک اور پتھر لا کے رکھے، اور پھر مہینے کے آخر میں دیکھیے تو اس نے کتنے گناہ کیے تو دیکھے گا کہ اس کے گھر میں پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سال کے بعد تو شاید گھر میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، گھر کیا گھر کے باہر بھی پتھروں کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ سال بہ سال ان پتھروں کو جمع کرتے چلے جائیں تو ایک بہت عظیم پہاڑ جو ہے وہ گناہوں کا انسان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو ایسے ہی جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، فرشتے دونوں بیٹھے ہوئے اور وہ جو بھی ہم اچھی بات کریں یا بری بات کریں اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا۔ آج چونکہ ہمیں باتیں نظر نہیں آتی تو ہمیں اس کا خوف پیدا نہیں ہوتا، یہ احساس پیدا نہیں ہوتا that we will be held accountable for all these things۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ کو کون شخص برداشت کر سکتا ہے؟ سوچیں دنیا کی آگ کو کبھی آپ جلا کے فیل کریں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیے کینڈل کے اوپر اور دیکھیں آپ کتنی سیکنڈز یا منٹس اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ میکسیمم یو ول بی ایبل ٹو ٹالریٹ اٹ فار 10 سیکنڈز، 12 سیکنڈز، 15 سیکنڈز، چلیں 1 منٹ لگا لیں، 1 منٹ سے زیادہ آپ اس آگ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ جہنم کی آگ یاد رکھیے 70 گنا زیادہ پاورفل ہے اس دنیا کی آگ سے، 70 ٹائمز مور پاورفل، جل جل کے وہ کالی ہو چکی ہے، اس کلر از ڈارک۔
تو ہم تو وہ آگ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. تو کتنی اچھی بات ہے کہ آج انسان توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے. اس طرح کی کوئی بھی چیز وائرل کی ہوئی ہو تو اس کو کسی روکنا ممکن ہے تو روک لے. کہیں دوسرے لوگ کرتے ہو تو انسان اس کو بھی منع کرے. تو انشاءاللہ انسان قیامت کے ایک بہت بڑے سخت حساب و کتاب سے انشاءاللہ انسان بچ جائے گا. اچھا, اسی کے اپوزٹ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرے گا جس سے آگے کے لوگ, دوسرے لوگ بینیفٹ کریں, تو جب تک وہ فائدہ دنیا میں چلتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا. فار ایگزامپل, آپ دین کا علم کسی کو منتقل کرتے ہیں یا کوئی بھی فائدے کا علم جس سے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکے. فار ایگزامپل, آپ انجینئرنگ پڑھاتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے سے انجینئرنگ پڑھائی. آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ یہ ملک اور قوم اور امت مسلمہ انسانوں کو سرو کرے تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو, رزق حلال کمائیں. تو یہ آپ کا علم سکھانا عین عبادت ہے. جب تک علم زندہ رہے گا, لوگ آگے سکھاتے رہیں گے, عمل کرتے رہیں گے, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کوئی مسجد بنا دی, جب تک وہ مسجد رہے گی لوگ عبادت کریں گے, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آپ نے کوئی ٹیوب ویل لگا دی, کسی کے پانی کا انتظام کر دیا, جب تک لوگ اس پانی سے استفادہ کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آپ نے کوئی اچھی دینی کتاب لکھ دی, کوئی کتاب آپ نے ٹرانسلیٹ کر دی, اسے آپ نے لوگوں تک پہنچا دی, جب تک وہ کتاب رہے گی لوگ اس کو پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس کی اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. تو دونوں لیسنز ہیں. کوئی بھی ایسا گناہ جو کہ کنٹینیوس ہو, اس سے بچنا ضروری ہے. کوئی بھی اچھی بات ہو کہ جو آگے لوگوں میں زندہ رہے گی, ضرور اس کام کو ڈھونڈ کے ہمیں کرنا چاہیے. تو جب ہم اپنی صلاحیتوں کو, اپنی ایبیلیٹیز کو اچھے کاموں میں بزی رکھیں گے نا, اور ڈھونڈ کے اچھے کام کریں گے جو لوگوں میں زندہ رہیں, جس کا فائدہ لانگ ٹرم ہو, تو انشاءاللہ ہماری زندگی زیادہ اچھی گزرے گی. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. اچھا, اب جب یہ پورا حابیل قابیل کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا, تو دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, من اجلی ذالک, اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جائے جان کے بدلے میں, یعنی ایک شخص نے دوسرے کو جان بوجھ کے قتل کیا, اب بدلے میں اسے پھانسی دی جا رہی ہے, قتل کی سزا دی جا رہی ہے, تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین میں سے ہے. ایسے ہی دنیا میں جو لوگ فساد مچاتے ہیں, لائک ٹیررسٹس, وہ دہشت مچاتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں. فار ایگزامپل, وہ لوگ جو لوٹ مار کرتے ہیں, سب کے سب ٹیررزم کے حکم میں آتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق. اگر آپ آیت نمبر 33 دیکھیں گے اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دہشت گردی کی سزا بھی بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دے دینی چاہیے, ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کے ان کو سخت عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ دنیا میں فساد نہ مچے. تو اگر اس طرح کسی جان کو قتل کیا جائے تو یہ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے, اور یہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ اسلامی قوانین کو نافذ کرے تاکہ دنیا سے فساد, قتل و غارت, چوری ڈکیتی, تمام کی تمام چیزیں ختم, دہشت ختم. یہ ہو گئے ایکسیپشنز. لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر ناحق کسی کو قتل کرے, ٹیررزم کرے, لوگوں کو مارے بغیر کسی وجہ کے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اچھا, تمام انسانوں کو کیسے قتل کیا؟ دیکھیے, اگر کوئی شخص ایک شخص کو قتل کرے گا, اس کی سزا کیا, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کرے تو بھی اس کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور قاتل کے برے انجام کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک جان کو قتل کرے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر. اس ایک جملے کو سن کے ہمیں انسانی جان کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو مار دیا, نہیں, ایسا ہے کہ جیسا کہ انسان نے پورے انسانوں کو, تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اسی کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. یعنی انسان نے کسی ایک انسان کو جو موت کے منہ میں تھا یا ایسے حالات میں تھا کہ موت کی طرف جا سکتا تھا, اس کو بچا لیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اس ایک جملے سے ہم انسانی جان کو بچانے کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو خاص یہ کام کرتے ہیں, لوگوں کی جان بچاتے ہیں, لائک ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, تو اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں, لوگوں کو سرو کرتے ہیں علاج کی صورت میں, دوائیوں کی صورت میں. وہ لوگ جو دوائیاں ایجاد کرتے ہیں, تو جو بھی مسلمان ہیں انشاءاللہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام حاصل ہوگا کہ وہ اگر وہ اس انٹینشن سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا, ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا, کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کی جان بچا رہے ہیں. ایسے ہی یاد رکھیے, کسی بھی طریقے سے
कोई भूखा है, आपने उसे खाना खिला दिया। किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, आपने कपड़े दे दिए। किसी पर रहने को छत नहीं है, आपने उसको छत फराहम कर दी। किसी भी तरीके से आपने किसी की जान को स्टेबलाइज किया। किसी पर जॉब नहीं है, आपने उसे जॉब का बंदोबस्त आपने करवा दिया, हेल्प कर दी। बहुत से लोग गमज़दा होते हैं, परेशान होते हैं, बावजूद ये कि ज़िंदगी उनकी काफ़ी खुशहाल लग रही होती है, लेकिन ख़ुद अपने आप से परेशान होते हैं। जहन में इस तरह की उनकी परेशानियाँ होती हैं कि जो शायद किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स की प्रॉब्लम्स को सुन लें, उसको अच्छा मशवरा दे दें कि वो जो अपने डिप्रेशन में है वो उससे बाहर आ जाए। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी से शेयर नहीं करते। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स की हेल्प कर देते हैं तो यकीनन आपने तमाम इंसानियत को बचा लिया। इतनी बड़ी इसकी फजीलत है। आगे अल्लाह ने फरमाया वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और बेशक उनके पास हमारे रसूल रोशन मोजज़ात लेकर आए। सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्दि लमुस्रिफ़ून, फिर इसके बावजूद उनमें से बहुत से ज़मीन में यकीनन हद से बढ़ने वाले थे। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल और यहूदियों ज्यूस के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनमें बेशुमार नबियों को भेजा, उन पर कत्ल करना हराम करार दिया, लेकिन उन्होंने उन नबियों को झुठलाया, उनकी नाफरमानी की और बहुत सारे नबियों को कत्ल तक किया। अब देखिए कुरान शरीफ में जिस मकाम पे ये वाक़या बयान किया गया, इसकी हिकमत क्या है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाक़या नाजिल हो रहा है, आप इसे पढ़कर सुना रहे हैं, स्पेशली वाक़या ज्यूस के लिए, क्योंकि आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, उससे पहले की आयत देखिए तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों की अपने नबियों की नाफरमानियों का जिक्र किया, कि अपने नबियों को कैसे हर्ट किया करते थे, कैसे उनको डिसोबे करते थे, कैसे उनकी बात नहीं मानते थे। फॉर एग्जाम्पल इसी वाक़े से आप 3-4 वर्सेस पहले चले जाएं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया। उन्होंने कहा हम तो जाके नहीं लड़ सकते, आप जाएं और आप करब जाके लड़ें, हम तो ये जिहाद विहाद नहीं कर सकते। इस तरीके से अपने नबी के सामने उनकी नाफरमानी किया करते थे, और बाद में आने वाले कई नबियों को उन्होंने कत्ल तक कर दिया। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर कत्ल की मज़म्मत भी बयान फरमाई, और ये भी बयान फरमाया कि जिस तरीके से यहूद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जेलस होते हैं, उनसे हसद करते हैं, इसलिए उनकी नबूवत को कबूल नहीं करते। तो ये हसद कोई नई बीमारी नहीं है, तो बहुत पुरानी बीमारी है। ये तो काबिल और हाबिल के ज़माने से शुरू हुई थी कि काबिल ने हसद की वजह से हाबिल का कत्ल कर दिया था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद अक्सर यहूदी आप पर ईमान नहीं लेकर आए, बल्कि सिर्फ हसद की वजह से हुज़ूर का इनकार करते थे। बावजूद इसके कि तौरात और साबिक़ा किताबों में वाज़े तौर पे हमारे नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद थी। कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि ये अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से ज़्यादा वाज़े तरीके से पहचानता। देखिए हो सकता है कि कोई शख्स अपनी औलाद को देखे और ना पहचान पाए, कभी भी नहीं। तो यहूदी और ईसाई हमारे नबी को इतने वाज़े तौर पर पहचानते, यानी उनका मुबारक चेहरा देख लें तो पहचान लें कि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनका इनकार करते थे। क्या वजह थी? सिर्फ हसद, कि अगर हम इन्हें नबी मान लेंगे तो तमाम लोग इनको फॉलो करने लग जाएंगे। जो दीनी अथॉरिटीज़ हमारे पास हैं, जो दीनी कुर्सियाँ हमारे पास हैं, कि तमाम लोग हमसे रुजू करते हैं, हमारे पास आते हैं। जब आते हैं तो नजराने लेकर आते हैं, तोहफे तहफ़ लेकर आते हैं, तो हमारी जो चौधराहट है, जो हमारी एक तरह की जागीरदारी है, जो दीनी ठेकेदारी है, वो ख़त्म हो जाएगी और लोग तो इनके पास जाने चले जाएंगे। हालांकि इनका गलत सोचती है। इस्लाम तो लोगों को मज़ीद इज़्ज़त बख्शता है, यानी इस्लाम से पहले अगर किसी का कोई मकाम व मर्तबा था तो ये नहीं कि इस्लाम लाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम तो उस मकाम मर्तबे को, अच्छे मर्तबे को मज़ीद बुलंद फरमा देता है। तो इस वाक़े को यहाँ पे इसलिए बयान फरमाया गया है ताकि बताया जाए कि हसद इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान को कत्ल तक ले जाती है। पता चला जैसा कि मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि देखिए कुरान वो किताब है जो हमें हमारे बारे में बताती है। इट गाइड्स अस अबाउट आवर ओन सेल्व्स। ये हमें बताता है कि देखो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे गुनाह भी, कुछ ऐसी आदतें रखी गई हैं कि अगर तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करो तो तुम्हें बड़े गुनाहों की तरफ ले जाएगी। देखिए हसद जो है एक बातिनी गुनाह है, एक छुपा हुआ गुनाह है, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हसद की जलीसी ये होती है कि इंसान किसी के पास कोई नेमत देखे, कोई अच्छी चीज़ देखे तो इंसान दिल में तमन्ना करे कि अल्लाह तूने इसे क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर पर, उसके फैसले पर एतराज़ होता है कि अल्लाह तूने उसे क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी, ये तो मुझे मिलनी चाहिए। ये जो कैफियत होती है हसद कहलाती है। बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी कैन फेस दिस नेचुरली, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उसको समझें, उसको ओवरकम करें। क्योंकि अगर इंसान उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर उसका वो अपनी इस हसद का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करेगा। कैसे? लोगों के सामने बैठेगा तो उससे बुराई बयान करेगा, जानबूझ के उसके बारे में जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, उसके फॉल्ट्स निकाल के दूसरों के सामने बयान करेगा, उसकी खुशी में शरीक नहीं होगा भी तो दिल से नहीं होगा, ज़बानी तौर पे रस्म के लिए
ایک منافقت کے ساتھ اس کی خوشی میں انسان شریک ہوگا، اس کے نقصان کی انسان ہر وقت خواہش کرتا رہے گا. اس طریقے سے اس کے بہت سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہوتا ہے کہ ان سے لڑا جائے، ان سے اوور کم کیا جائے. اس کا سب سے بہترین طریقہ تو ہے سب سے پہلے اللہ اس چیز کو سمجھیں کہ جیلسی ہوتی کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے. اور پھر اس کے اپوزٹ جو اچھی چیزیں وہ آپ جان بوجھ کے کریں. اس شخص کے پاس جائیں، اس کی اچھی تعریف کریں، اپنی فیلنگس کو زبردستی چینج کرنے کی کوشش کریں، اس شخص کو سپورٹ کریں اس کے اچھے کازز میں، اس کی اچھی چیزوں میں. اور آپ کوشش کریں جو اچھی چیز اس شخص کے پاس ہے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے جائز طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ کی نصیب میں، آپ کی تقدیر میں ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کرے گا. تو حسد اٹس اے سائیکولوجیکل پرابلم. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں انفیریورٹی کمپلیکس اسی وجہ سے ہوتا ہے. انسان دیکھ رہا ہے کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، فلاں چیز کے پاس اچھی ہے، فلاں اچھی ہے. سو the person starts feeling him or herself inferior than others. یہ اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز میں بہت ہوتا ہے. یہ فلاں شخص تو اسٹوڈنٹ روزانہ فلاں برانڈ پہن کر آتا ہے، یہ فلاں گاڑی میں آتا ہے، یہ اس چیز میں آتا ہے. جو شخص یہ افورڈ نہیں کر سکتا اندر ہی اندر اپنے آپ کو وہ مارتا رہتا ہے روزانہ. گھر پہ جا کے ہو سکتا ہے والدین سے ایسا بچہ جھگڑتا بھی ہو. یہ انفیریورٹی کمپلیکس کریٹ کرتا ہے. پیئر پریشر الگ کریٹ کرتا ہے، مایوسی انسان میں کریٹ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو شکر کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے. انسان ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے الگ کرنے لگے گا، دوسروں کے بارے میں دل میں بغض رکھے گا. So see, it's just a single feeling, but it can take a person to so many other sins. اس سے ضروری ہے کہ اس سے توبہ کیا جائے. تو ایک واقعہ تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنائے. اللہ تعالیٰ میں قرآن سے کیسا مضبوط تعلق عطا فرمائے جو مرتے دم تک قائم رہے. اور پھر قرآن انشاءاللہ قبر میں اور قیامت کے روز ہماری سفارش کرے اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ جہنم سے بچتے ہوئے انشاءاللہ دائمی طور پہ جنت کی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے قبول فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. پلیز اسے آپ آگے بھی شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. If you have any questions, please feel free to send us the questions. Inshallah, we'll try our best to answer as soon as possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی